السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے 3 ایسے لوگوں کا ذکر کرنے والا ہوں جن پر جنت حرام ہے، اور میں ایسی ہی امیزنگ معلومات لے کر کے حاضر ہوتا ہوں تاکہ آپ حضرات کچھ سیکھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور آپ حضرات کی جب نالج بڑھے گی، علم بڑھے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کن چیزوں میں گناہ ہے، کن چیزوں میں ثواب ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی تو آپ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے راہ راست پر رہیں گے۔ تو ایسی ہی معلومات نیکسٹ ٹائم بھی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں، ایسے شخص ہیں کہ جن پر جنت حرام ہے۔ نمبر 1، شراب کا عادی انسان، یعنی کہ اس کو شراب کی ایسی لت پڑ گئی ہے، ایسی لت پڑ گئی ہے کہ توبہ کرنے کا تو وہم و گمان دور دور تک نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ اس حدیث شریف کے تحت نہیں آئے گا، کیونکہ نبی پاک ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، مان لو بہت بڑا شرابی تھا، 15 سال کی عمر سے 40 سال تک بہت بڑا شرابی رہا، لیکن 40 سال کی عمر میں اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، تو پھر وہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا، اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، ہمیں اللہ کی ذات سے یہی امید ہے۔ لیکن اگر کوئی شراب کا اتنا عادی انسان ہے کہ شراب پی رہا ہے، شراب پیتا رہتا ہے اور اسی حال میں اس دنیا سے چلا گیا شراب کی عادت پر، تو پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر جنت حرام ہے۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا انسان، ایسے انسان پر بھی جنت حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ والدین سے اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، اتنا چھوٹا سا لفظ بھی مت کہو۔ لیکن آج کل کے حالات تو بہت برے ہیں، بچے تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں، ماں باپ کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں ماں باپ کی ہی غلطی ہوتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ بچپن سے ان کی پرورش ایسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کی پرورش دین کے حساب سے، شریعت مطہرہ کے حساب سے کریں گے تو پھر وہ بڑے ہو کر انشاءاللہ تعالی بہت حد تک، کسی حد تک سدھرے ہوئے رہیں گے۔ لیکن بچوں کی پرورش ہی ایسی ماحول میں ہوتی ہے کہ انہیں موبائل دیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے بچے بچپن سے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب وہ 15-16 کی عمر کو پہنچتے ہیں تو والدین کو الٹے سیدھے الفاظ سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں، جو بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کو ستاتا رہتا ہے تو پھر ایسے انسان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس پر جنت حرام ہے۔ تیسرا شخص ہے دیوس۔ دیوس حدیث پاک کے اندر اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی کی باتیں دیکھے لیکن ان باتوں سے منع نہیں کرے، صرف دیکھے، اگنور کر دے، اس پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جو گھر والے کر رہے ہیں، جو اس کی بیٹی بہن کر رہی ہے، کرتی رہے، اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، وہ کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ فور ایگزامپل، اس کی بیٹی یا اس کی بہن بازار میں، مارکیٹ میں بے حجاب جاتی ہے، بغیر نقاب کے جاتی ہے، تو وہ کچھ نہیں کہتا۔ اب اس کا گناہ اس لڑکی پر تو ہوتا ہے، اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ میں اگر اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کے گھر والے اسے بے حیائی سے نہیں روکتے ہیں، بغیر حجاب کے جانے سے نہیں روکتے ہیں، یا دوسری کوئی بھی چیز، میں اگزامپل دے رہا ہوں، دوسری کوئی بھی بے حیائی ہو، تو بے حیائی کرنے والے انسان کو، لڑکے کو یا لڑکی کو، تو وہ گناہ ملے گا، لیکن گھر والے جانتے ہیں اور منع نہیں کرتے، نہیں روکتے، باپ، بھائی یا کوئی بھی دوسرے گھر والے، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایسے والدین کے بارے میں، ایسے ماں باپ کے بارے میں، ایسے بھائی اور دوسرے گھر والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسا انسان دیوس ہے اور اس انسان پر بھی جنت حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، میں نے آپ کے سامنے وہ 3 لوگوں کے نام ذکر کیے: شراب کا عادی انسان، والدین کا نافرمان، اور دیوس، جو کہ اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھے اور اس سے ان کو منع نہیں کرے۔ تو آپ حضرات ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔